السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفہ اسلامک انفو کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا مفتی شہاب الدین پوپلزئی مرکزی رویت حلال کمیٹی کا فیصلہ نہ ماننے کی وجہ سے ملک و قوم کے مجرم ہیں؟ کیا مفتی شہاب الدین غیر شرعی فیصلے کے مرتکب ہوئے ہیں؟ کیا ارض پاک میں ایک ہی دن عید اور رمضان کی شروعات ممکن ہے؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدید ذرائع اور فلکی اعداد و شمار سے اندازہ لگانے کی ممانعت فرمائی ہے؟ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ صحیح احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور عید کی آمد کو 3 طریقوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ان طریقوں کے بیان سے قبل اس سلسلے میں پائی جانے والی 2 احادیث پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر رمضان ختم کرو۔ اگر بادل کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے پورے 30 دن مکمل کر لو، یعنی شعبان کو 30 دنوں کا تسلیم کر کے رمضان کی شروعات کی جائے۔ نمبر 2، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور رمضان نہ ختم کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، لیکن اگر مطلع ابر آلود ہو تو اندازے اور حساب سے روزے رکھو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ رمضان اور عید کی آمد 3 طریقوں سے ثابت کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، چاند دیکھ کر۔ نمبر 2، شعبان کے پورے 30 دن مکمل کر کے۔ نمبر 3، اندازے اور حساب کے ذریعے۔ اس میں جہاں تک چاند دیکھنے کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ اس معاملے میں 2 اور اس سے زائد لوگوں کی گواہی ضروری ہے یا ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، لیکن صحیح احادیث میں ایک آدمی کی گواہی کو بھی معتبر سمجھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 2 احادیث پیش خدمت ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور اس سلسلے میں دوسری حدیث ہے جو کہ اس کی تائید میں پیش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی آدمی کی گواہی قبول کر کے روزہ رکھا تھا۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مطلع ابر آلود ہونے کی بنا پر اگر چاند نظر نہ آیا تو ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن مکمل کر کے رمضان کا آغاز ہوگا۔ چاند کے اثبات کا تیسرا طریقہ یہ حدیث میں بیان ہوا ہے، فَقْدُرُوا لَهُ۔ احناف اور جمہور علماء فقہاء اس جملہ کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں چاند کو 30 دن کا تصور کر لیا جائے گا اور شعبان کے 30 دن مکمل ہونے کے بعد رمضان کی شروعات ہوگی۔ لیکن ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے فَقْدُرُوا لَهُ کو مفہوم اعداد و شمار اور حساب کے ذریعے چاند کے طلوع ہونے کا اندازہ اور تخمینہ لگانے کو بتایا ہے۔ اپنے موقف کی وضاحت میں صحیح بخاری کی حدیث، ہم ایسی امت ہیں جو نہ خواندہ ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ حساب لگانا جانتے ہیں، کی صراحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث سے یہ مفہوم اخذ کرنا کہ اعداد و شمار کے ذریعے چاند کے طلوع کا اندازہ لگانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، غلط ہے۔ اس حدیث میں حساب لگانے اور اعداد و شمار کرنے سے منع کیا گیا ہے اور نہ اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم ان پڑھ امت ہیں اور ہمیشہ ان پڑھ رہیں۔ چنانچہ اس امت میں جہالت اور ناخواندگی کے خلاف آواز اٹھانے والے سب سے پہلے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، اور اسی اسلامی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ جلد ہی مسلمانوں میں تعلیم عام ہو گئی، وقت کے جید علماء پیدا ہوئے، اور وہ دور بھی آیا کہ جب مسلمانوں میں سائنسدان، علماء و مشائخ اور ہر علم کے ماہرین کی اچھی خاصی تعداد پائی جانے لگی۔
اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کا مزید کہنا تھا کہ چاند کی گردش اور اس کے مدارج پر نگاہ رکھنے کے لیے بڑی بڑی رصد گاہیں بنائی گئی ہیں اور فضا میں متعدد سیٹلائٹ تیر رہے ہیں جن سے چاند کی گردش کی مکمل خبر رہتی ہے۔ ان تمام ذرائع سے اس بات کا 100% یقینی علم رکھنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ چاند کسی شہر میں کتنے بج کر کتنے منٹ پر طلوع ہوگا۔ اب علم کے معاملے میں بڑے اور چھوٹے شہروں کی کوئی تفریق نہیں رہ گئی ہے، اس لیے کہ ذرائع مواصلات اتنے تیز ہیں کہ کوئی بھی خبر پل بھر میں ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور حاضر کی علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ چاند کے طلوع ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں علم فلکیات کی خدمت حاصل کی جائے، کیونکہ یہ علم 100% صحیح واقفیت فراہم کر سکتا ہے۔ اس طرح سے ہر قسم کے اختلاف سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ فلکی اعداد و شمار سے مراد وہ ٹھوس علمی اور سائنسی معلومات ہیں جو فلکی رصد گاہیں، دوربین اور سیٹلائٹ اور علم فلکیات پیش کرتے ہیں، اور جن کی بنیاد مشاہدے اور تجربے پر ہوتی ہے اور جن میں غلطی کا احتمال تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ علم فلکیات کی فراہم کردہ معلومات کو نظر انداز کر دینا اور صرف چاند دیکھنے پر اصرار کرنا صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ نمبر 1، یہ بات خلاف عقل ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی قوم کو علم فلکیات اور اعداد و شمار کے ذریعے چاند کی رؤیت کا فیصلہ کرنے کا مشورہ دیتے جو ان پڑھ اور ناخواندہ تھی۔ اس زمانے میں ہر شخص کے لیے آسان ترین طریقہ آنکھوں سے چاند دیکھنا ہی تھا۔ اب اگر ترقی یافتہ زمانے میں چاند کا پتہ کرنے کے لیے دوسرے یقینی ذرائع میسر ہیں تو ان ذرائع کے استعمال میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند دیکھنے کے علاوہ فَقْدُرُوا لَهُ کا بھی حکم دیا ہے۔ اس جملہ کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ چاند کا اندازہ کر لو۔ ظاہر ہے کہ علم فلکیات کے اعداد و شمار بھی تو اندازہ کرنے کا ایک یقینی طریقہ ہے۔ نمبر 3، حدیث میں چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن اصل مقصد چاند دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد صحیح وقت پر روزہ رکھنا ہے۔ اس اصل مقصد کے حصول کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے لحاظ سے ایک آسان طریقہ چاند دیکھنا بتایا ہے، لیکن اس حدیث میں اس بات کی ممانعت نہیں ہے کہ ہم دوسرے طریقے اختیار نہیں کر سکتے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں اگر اصل مقصد کے حصول کے لیے دوسرے بہتر طریقے میسر ہیں تو انہیں اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، خاص کر ایسی صورتحال میں کہ چاند کا دیکھنا اس دور میں کافی مختلف فی مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر ہم چاند دیکھنے کے ساتھ ساتھ علم فلکیات اور سیٹلائٹ وغیرہ کی مدد حاصل کریں تو 100% یقین کے ساتھ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ چاند کس شہر میں کس وقت طلوع ہوگا، اور اس طرح اس جھگڑے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم غیر مسلموں کے سامنے اپنے اتحاد و اتفاق کا نمونہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ابھی تک پیش کیے گئے عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں اس موجودہ صورتحال کا تجزیہ کچھ اس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مفتی شہاب الدین پوپلزئی اگر عادل و ثقہ شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا فیصلہ ماننے میں کوئی شرعی قباحت نہیں، کیونکہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنے اور دیکھ کر ہی عید کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں حدیث پیش کی گئی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رؤیت پر اعتماد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ اس کی تائید ایک دیہاتی کی رؤیت پر اعتماد کرنے والی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، فقہاء و مجتہدین اور ماہرین فن میں سے اکثریت کی رائے ہے کہ پہلی رات کا چاند تقریباً 45 منٹ مطلع پر نظر آتا رہتا ہے، تو جہاں طلوع اور غروب شمس کا فرق 45 منٹ یا اس سے زیادہ ہو تو بسا اوقات مطلع بدل جائے گا، چاند کی تاریخ میں بھی فرق آ جائے گا، مگر پورے پاکستان میں کسی جگہ بھی چاند نظر آ جائے تو وہ سارے پاکستان کے لیے ہی معتبر ہوگا، بشرطے کہ چاند کا نظر آنا ثابت ہو جائے اور باوثوق ذرائع سے خبر ہم تک پہنچ جائے۔ نمبر 3، اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے
کہ اگر مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب کے پاس مستند اور باوثوق شواہد ہوتے ہیں تو ان سے رابطہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا وہ مسلمان قابل اعتبار اور بھروسہ مند نہیں؟ میری رائے میں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ تعصب، مسلک پرستی، تنگ نظری، ہٹ درمی، اور دوسری وجہ ان کو موصول ہونے والے شواہد کا قابل اعتبار نہ ہونا ہے۔ اگر پہلی وجہ ہے تو خدا را پاکستان پر رحم کرے، اس ارض پاک کے معروضی حالات مزید اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر دوسری وجہ ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر باہم گفت و شنید اور دلائل و براہین سے انہیں یہ بات باور کیوں نہیں کروائی جاتی کہ آپ کو موصول ہونے والی شہادتیں ان شرعی وجوہات کی بنا پر قابل قبول نہیں ہیں۔ اس عمل کو مؤثر اور قابل عمل بنانے کے لیے حکومتی اور مقامی سطح پر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو بھی ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس دفعہ بھی مفتی شہاب الدین میڈیا پر چاند کی رویت کا اعلان کرتے ہوئے مرکزی رویت حلال کمیٹی اور اسلامی نظریاتی کونسل کی بے اعتنائی کا شکوہ کرتے دکھائی دیے۔ نمبر 4، مزید یہ کہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے علم فلکیات اور سیٹلائٹ کی مدد لینے کی آپشن بھی نہایت عمدہ ہے، جس سے ہر شہر میں چاند کے طلوع و غروب کے اوقات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے حاصل ہونے والے یقینی علم میں غلطی کا احتمال ناممکن حد تک کم ہے، جس سے کم از کم پورے پاکستان میں یونٹی، اتحاد و یگانگت دلائل شرعیہ کے آڑے آنے سے نہ بھی ممکن ہو سکے، کم از کم ایک علاقے یا شہر میں تو 2 الگ دنوں میں رمضان شروع نہ ہو اور نہ ہی عیدیں 2 مختلف دنوں میں ہوں۔ اس طرح ہونے سے ہمارا اتحاد پارا پارا ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب اور اقوام کے سامنے مذاق بھی بنتا ہے، اور بظاہر یہ تاثر بھی ابھرتا ہے کہ دونوں مفتیان میں سے کسی ایک نے مسلمانوں کے شرعی اور بنیادی مسئلے کا مذاق بنایا ہے۔ ناظرین کرام، ان دلائل کی روشنی میں آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی اور مفتی منیب الرحمان میں سے کس کا موقف درست اور قرین قیاس ہے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔